ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں ہندتوا اور مسلم کش پالیسیوں کو جاری رکھنے کے لیے انتہا پسند بھارتی حکومت نے آرمی چیف جنرل بپن راوت کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی، جس کے بعد بپن راوت کی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بننے کی راہ ہموار ہو گئی، جبکہ بھارت میں مودی سرکار نے متنازع شہریت قانون بنانے کے بعد مسلمانوں پر تشدد کی انتہا کر دی۔ مختلف شہروں میں مسلم علاقوں میں بھارتی پولیس درندگی کرتے ہوئے گھروں میں گھس گئی، بچوں اور خواتین پر تشدد کیا گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ کانپور میں پولیس کی فائرنگ سے کئی مسلم نوجوان شہید ہوئے۔ انتظامیہ نے مسلم علاقوں میں کرفیو لگا کر لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ میں خالی اسامیوں پر غیر ریاستی باشندوں سے بھرتی کے لیے درخواستیں طلب کیے جانے پر تمام مقامی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیریوں کو سرکاری ملازمتوں کی فراہمی ناقابل قبول ہے۔ غیر کشمیریوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کے حالیہ اشتہار نے واضح کر دیا ہے کہ اب بھارت کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھنے والے نوجوان مقبوضہ کشمیر میں سرکاری ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے نریندر مودی کی حکومت نے مقبوضہ کشمیر اور لداخ خطے میں اسکولوں میں پڑھائی جانے والی تاریخ کی نصابی کتب میں تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں نصابی کتب کو ہندتوا ایجنڈے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی سامراج نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کی جداگانہ حیثیت پر حملہ کر دیا ہے، بلکہ اپنی 9 لاکھ سے زائد فورسز کے بل بوتے پر ریاست میں ایک بدمست ہاتھی کی طرح انسانیت کو پاؤں تلے روند رہا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ عالمی برادری خصوصاً بڑی طاقتوں نے اپنے تجارتی مفادات کی خاطر بھارتی جرائم کی پردہ پوشی کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے سنتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز کی گفتگو۔ جو انڈیا کا رویہ رہا ہے وہ ڈینائل کا اپروچ ہے۔ ہندوستان ایک ایروگنٹ طریقے سے کشمیر میں اپنا جو کنڈکٹ ہے اس کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے وہ یہاں پہ قتل و غارت جو ہے اس کو چلا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے کئی مہینے جو ہے اس میں 8 سے 10,000 تک لوگ جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا، ڈیٹین کیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ پی ایس اے میں بڑے بڑے لیڈر 3 سابقہ چیف منسٹرز ہیں جو ابھی بھی بند ہیں، اس طرح سے بڑے ایکس منسٹرز ایم ایل ایز بند ہیں۔ تو اور جو یہ انٹرنیٹ بند ہوا یا باقی جو قدغنیں لگی، اگر انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین نہ کرے تو وہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے دھوکہ ہے۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ آگے آ کر کشمیر کے مسئلے پر، کشمیر کے جو ہیومن رائٹس ایشوز ہے، کشمیر میں جو قدغنیں ہیں، کشمیر میں جو لوگ جیلوں میں بند ہے، اس پر ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے محاصرے اور لاک ڈاؤن کو 5 ماہ گزر چکے ہیں اور 80 لاکھ سے زائد محصور کشمیری عالمی توجہ کے منتظر ہیں۔